السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, ہم ہمیشہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں, وہی موضوع گفتگو ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے دو بڑے مسائل اس سے زیادہ بڑے ہیں اور ایک عرصے سے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے, معیشت اور دوسرا امن و امان کی صورتحال. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلا کما نہیں ہوا ان عناصر کا جو پاکستان کے لیے ہمیشہ تھریٹ رہے ہیں. اب 2024 کو مہلک ترین سال قرار دیا گیا تھا, ایک دہائی کا پاکستان کے لیے, جس میں 2500 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. سیکیورٹی پرسنلز بھی ان میں ہیں, باقی سویلینز تھے. لیکن اب 2025 کا جیسے آغاز ہوا ہے تو حملوں میں شدت آئی ہے. جنوری کو میں اچھا خاصا اضافہ دیکھا گیا حملوں کی تعداد میں, اور اب جو آج کا حملہ ہے وہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ایک مدرسے کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا حامد الحق صاحب, جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کے بعد انہوں نے چارج سنبھالا تھا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اب جو ان کی ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے بہت سے محرکات ہیں, اور ہر کوئی اس وقت یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو شہادت ہے یا ان کی جو ہلاکت ہے وہ کن عوامل کا نتیجہ ہو سکتی ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں. اور یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے, کیا یہ افغانستان اسپیسیفک ہے یا اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس حملے کو اور دہشت گردی میں اضافے کو؟ دیکھیے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے حقانی نیٹ ورک جیسے ہم کہتے رہے ہیں, جس کے بہت سے بازو ہیں جی, اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے. اب اس سے قبل کابل کے اندر ان کے جو ریلیجس افیئرز منسٹر تھے طالبان کے, خلیل حقانی صاحب, ان کو اسیسنیٹ کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ تھی جی. اور کچھ عرصے کے لیے تو کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی, مگر پھر اسلامک اسٹیٹ خراسان, IS, داعش, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کیا. اب کیوں کیا اس کو بتایا نہیں جاتا کیوں کیا, اس کی طرف میں آتا ہوں ابھی. اب اس کے بعد ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سراج حقانی, جو کہ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, جن کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کافی کبیر عرصے سے تعلق رہا ہے, اور وہ ہمیشہ گو بٹوین رہے ہیں. سب سے زیادہ اٹیکس بھی سراج حقانی کی طرف سے اور خلیل حقانی کی طرف سے ہوتے تھے ڈیورنگ امریکن ٹائمز, اور اس کے بعد بھی ابھی بھی جنرل فیض جب گئے تھے کابل تو سراج حقانی اور خلیل حقانی سے ملاقاتیں ہوئی تھی. تو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہماری انٹری تھی ٹو دا طالبان. اخندزادہ صاحب جو ہیں, جو کہ اس وقت ان کے ایڈیولوجیکل ہیڈ ہیں, اور جو جیسے خمینی ہیں ایران کے اندر, تو اخندزادہ صاحب جو ہیں ہبت اللہ, وہ جو قندھار میں ہیں, وہ ہی از دا ہیڈ. اور ملا عمر جو اس سے پہلے جو ہیڈ تھے طالبان کے, ان کے جو صاحبزادے ہیں ملا یعقوب, وہ ڈیفنس منسٹر ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے, تو اس میں کافی قسم کی ٹینشنز چل رہی ہیں. ایک تو اخندزادہ صاحب جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرتھوڈاکس اسلام ہے وہی انہوں نے یہاں چلانا ہے, اور کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں کرنی انڈر اینی پریشر. مگر انہوں نے اپنے لائلسٹ کو ہر جگہ پہ کرٹیکل جگہ پہ رکھا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود پھر بھی جو لوگ ان سے پورا اتفاق نہیں کرتے کرٹیکل ایریاز میں, جیسے ڈیفنس منسٹر ہے جس کا بھی ذکر کیا ہم نے, جیسے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا ذکر آیا, اور ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ ہیں ملا یعقوب جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں ملا عمر کے. تو اب اس قسم کی وہاں انفلوئنشل پارٹیز ہیں, اس میں کافی ڈویژنز ہیں. پہلے تو یہ ڈویژن ہے بٹوین سم آف دیز پیپل اینڈ اخندزادہ صاحب. وہ کیا ہے؟ اخندزادہ صاحب کہتے ہیں کہ خواتین کی آزادی نہیں ہونی, خواتین کی تعلیم نہیں ہونی, ہیومن رائٹس ایشوز ہمارے لیے ایشوز نہیں ہیں, فورن ایڈ ہم نے نہیں لینی. وہ بالکل ایک کنزرویٹو آرتھوڈاکس قسم کی ریاست چلانا چاہتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بھی ہونے چاہیے, اور اسلامک اسٹیٹ ہم بنائیں گے مگر اس پہ فورن ریلیشنز بھی ہونے چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وی شوڈ کنسیڈ. فار ایگزامپل ویمنز ایجوکیشن, ہیومن رائٹس, تھوڑا بہت میڈیا کی آزادی اینڈ سو آن. اچھا, تو یہ میجر ڈفرینس ہے. یہ سب لوگ ایک طرف ہیں آن دیز ایشوز, اور اخندزادہ صاحب دوسری طرف ہیں. پھر ایک اور بھی ایشو ہے. کیا؟ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو دوحہ والے ہیں, جن لوگوں نے دوحہ کے اندر امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے تھے فار دی ایگزٹ آف دی امریکنز, ان میں ملا عبدالغنی برادر صاحب ہیں, ملا برادر تھے, اور اسٹینکزائی صاحب تھے. اسٹینکزائی صاحب جو تھے وہ ڈپٹی فارن منسٹر رہے ہیں, اور برادر صاحب جو ہیں وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے
آپ کو یہ موقع ملا یہاں آنے کا. جی. اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرنیشنل کانٹیکٹس تھے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بات چیت رہے, امداد لی جائے اور ماڈرن اسٹیٹ بنایا جائے. ٹھیک, کنزرویٹو ہیں مگر وہ ان کا جو ایمفسس ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اخنزادہ صاحب ان کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا رول تھا. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے انٹرنلی چل رہی تھی اور مگر باہر نہیں نکلتی تھی, کوئی اوپن ریوولٹ نہیں تھا کوئی, مگر یہ کلیئر تھا کہ ڈفرینسز آف اوپینین ہے کہ کیسی ریاست بنانی چاہیے. اچھا, اس صورت میں اخنزادہ صاحب جو ہیں وہ بڑی ہارڈ لائن لے رہے تھے. ابھی حال ہی میں ستانکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ خواتین کی تعلیم ہونی چاہیے, ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں سخت قسم کی ہٹانی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو ماڈرن بنا دیا جائے یا کوئی لبرل بنا دیا جائے, مگر صرف اتنا ہی کہ یار یہ اس قسم کی پابندیاں آج کل کے دور میں, اور اوپر سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ شور ڈالے ہوئے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی امداد دینا چاہ رہی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانا چاہ رہی ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل تعلقات ہیں. اخنزادہ صاحب کے بالکل نہیں تھے. یہ جو برابر صاحب ہیں, ستانکزئی صاحب ہیں, حقانی نیٹ ورک ہے, انہوں نے سب نے انٹرنیشنلی دے آر ریناؤنڈ اینڈ دے ہیو کانٹیکٹس, اور ان کے تعلقات رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو ایکسٹینڈ کر کے افغانستان کو تھوڑا سا ماڈرنائز کیا جائے, مگر وداؤٹ لوزنگ آئیڈیالوجی. مگر وہ دوسرے صاحب جو ہیں ان کا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں نو. تو ایک تو یہ ٹینشن چل رہی ہے طالبان کے اندر, اسی لیے کچھ لوگ مارے بھی جا رہے ہیں, اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اب تو الزام یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انٹرنل پاور سٹرگل ہے جس میں اخنزادہ صاحب کے ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اخنزادہ صاحب پسند نہیں کرتے کوئی باتیں, اور وہ شاید خود ایکشنز لے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف. دوسری طرف ستانکزئی صاحب جو ہیں, جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ تعلیم ہونی چاہیے بچوں کی, اور میں نہیں اگری کرتا جس قسم کی پالیسی کی جا رہی, تو اخنزادہ صاحب نے ان کی گرفتاری کے وارنٹس ایشو کر دیے, اور وہ یو اے ای چلے گئے, اور وہ انہوں نے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو نکلوا دیا وہاں سے. تو ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں ملا یعقوب, وہ بھی اب نظروں میں آ گئے ہیں اخنزادہ صاحب, کیونکہ انہوں نے ستانکزئی صاحب کو نکال دیا. اب وہ دبئی میں جا کے بیٹھ گئے. اب وہ کہہ تو نہیں رہے کہ میں خلاف ہوں, مگر وہ ظاہر ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ وہ نکلے. اب وہ کہہ رہے ہیں آڈیو آئی تھی ان کی جس میں مگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے انہوں نے الزام اخنزادہ صاحب کے اوپر نہیں لگایا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری گڑبڑ ہونے والی ہے تو میں نکلا ہے. مگر ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ جی میں بیمار ہوں. اچھا, مگر یہ ڈفرینسز تو ہو گئے نا اب, تو یہ بڑھیں گے, یہ کام نہیں ہوں گے, کیونکہ اب لوگ مارنے شروع کر دیے ہیں. اب وہ جو مر رہے ہیں وہ ایک سائڈ کے لوگ مر رہے ہیں, ایک سائڈ کے مر رہے ہیں, دوسری سائڈ کے نہیں. اچھا, تو یہ بیکاز واٹ ایور دا ریزن, بیکاز دوسری سائڈ جو ہے وہ بڑی پاورفل سائڈ ہے. اس کے باوجود کہ جو ڈیفینس منسٹری ہے اور انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے, ان کے وہ لوگ جو تھوڑے سے لبرل ہونا چاہتے ہیں, مگر جو آرمی جو ہے نا ڈیفینس منسٹری اپنی جگہ پہ, پر جو کمانڈرز ہیں لوکل وہ بیسکلی دے آر لائل ٹو اخنزادہ. ہارڈ لائنرز ہیں وہ, اور شریعہ, اسلامی شریعہ, اس قسم کی وہاں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اور یہ صاحب جو خلیل صاحب جو ہیں جو مارے گئے ہیں, یہ پہلے, اور خلیل حقانی صاحب تب, اور آج حامد الحق صاحب. اصل میں حامد الحق صاحب پاکستان میں یہ کام کر رہے تھے کہ وہ بھی عورتوں کی تعلیم کے, ان کا جو بہت امپورٹنٹ رول تھا, اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. ان کا رول یہ تھا, یاد رہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک ہے کیا. حقانی نیٹ ورک کے جو سب سے جو فاؤنڈر جو تھے حقانی صاحب, وہ JUI کے فاؤنڈر تھے. لوگوں کو نہیں پتا کہ JUI کے اندر حقانی نیٹ ورک, جو بعد میں حقانی نیٹ ورک بنا ہے, اس وقت گرینڈ فادر آف دس جینٹلمین ہو واز کلڈ, مولانا سمیع الحق کے والد صاحب عبدالحق حقانی, وہ تھے جو کہ فاؤنڈر تھے JUI کے. انہوں نے ہی یہ دارالعلوم جو ہے یہ حقانیہ بنایا. تو اب تو یہ سمیع الحق بھی اسیسنیٹ ہو گئے, ان کے صاحبزادے بھی اسیسنیٹ ہو گئے. سمیع الحق صاحب کا بھی تعلق ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ بہت لمبا چوڑا تھا, اور شاید ایک ایسی سٹیج آئی جیسے لگا کہ یہ اب پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, یا ایک سائڈ کے لیے یا دوسری سائڈ کے لیے, تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. ان کو بھی اسی لیے ایلیمینیٹ کیا کہ یہ بھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے, کیونکہ ان کا جو آگے جو ایک وقت جا رہا ہے ملنے کے لیے, ان کے اندر ان کا بھی رول تھا کہ یہ بھی جائیں گے. یہ پہلے بھی ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, اور ابھی بھی یہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو
منایا جائے کہ ریکگنائز کیا جائے اور طالبان جو ہے ہارڈ لائن فیکشن نہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جنگ جو ہے یہ ایک قسم کی اندر تو اندرونی تو ہے مگر جن لوگوں کے زیادہ تعلقات تھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ان کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک میسج ہے پاکستان. دس از اے میسج. اسی لیے گنڈا پور صاحب کب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیلیگیشن لے کے جانا ہے. ابھی تک اجازت نہیں ملی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے. ہماری اسٹیبلشمنٹ فارن آفس کہہ رہا ہے ہمارے بندے بھی ہوں گے, ہم بریف دیں گے, آپ کون ہوتے ہیں اٹھ کے جا کے یہ بات کرنے والے. اول تو یہ باتیں جو ہے ریاست کی ڈومین ہوتی ہے, لیول پہ ہوتی ہے, یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. آپ کوئی اور پتہ نہیں کیا ڈرامے کرنے جا رہے ہیں. اب یہ اسیسینیشن حامد الحق صاحب ان کی اسیسینیشن کے بعد تو مشکل ہے یہ ڈیلیگیشن جائے گی بھی کہ نہیں جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی وہاں کمپلیکیشنز ہیں. ایک تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے, پھر اسلامک اسٹیٹ خوراسان کا مسئلہ ہے, پھر اخنزادہ صاحب کا مسئلہ ہے, پھر یہ گروپ جس میں سب مختلف وجہ کی ریزنز کی وجہ سے مختلف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے, اتنی آرتھوڈاکس پالیسیز نہیں فالو کرنی چاہیے, تھوڑی سی لبرلزم شو کرنی چاہیے, اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی انوالوڈ ہے. آج بھی اگر آپ خواتین کے اوپر اتنی سختی نہ کریں تو بہت انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بڑی امداد آنے کے لیے تیار ہے آپ کو. اب یہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر یہ جو ساری انویسٹمنٹس ہونی ہے وہاں اس کے لیے بھی تو آپ کو چاہیے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ. یہ تو خود تو کر نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان از گوئنگ تھرو اے ویری ڈینجرس اسٹیج. ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ ساتھ نہیں لے کے چل رہے, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے دور کر دیا. پاکستان کی مدد کیا, پاکستان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے, ٹی ٹی پی ایک محاذ ہے اور نیشن شروع ہو گئی ہیں آف پیپل جن کی کہیں نہ کہیں کوئی لنکس ملتی ہے ود دی پاکستان اینڈ سو آن. کیا یہ اوپنلی گروپ بازی جو ہے باہر آ جائے گی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں آئے گی. میں سمجھتا ہوں اسی قسم کی اسیسینیشنز ہوں گی. اچھا, ایک دوسرے کے اوپر اسیسینیشنز ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ جناب سپلٹ ہو گئی ہے اور وہ اپنے ہتھیار لے کے اور اپنی گروپ لے کے اور آرمڈ اسٹرگل شروع کر دی ہے ان کے درمیان. وہ شاید نہیں ہوگا, مگر یہ ضرور ہوگا کہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہوں گے اپنے اپوننٹس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ تو اگر افغانستان کے حد تک ہو تو پھر بہتر ٹھیک ہے, یا ان کی اندرونی لڑائی پاکستان تک کیسے آئے اور پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ پاکستان تک تو آ گیا نا, پاکستان تک تو آ گیا ہے جی. اب یہ جو ہوا ہے اسیسینیشن پاکستان میں تک پہنچ گئی ہے نا. تو اب اس سے پہلے جو تھی وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے, یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے, انٹرنل رفٹ ہے یہ, اس قسم کی بات. تو اب پاکستان اس پر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے نپٹیں گے اور ٹی ٹی اے کے ساتھ کیسے نپٹیں گے. لیکن انہوں نے ایک نئی پالیسی کا اجرا تو کیا ہے, اینٹی ایکسٹریمزم پالیسی, جس میں جی اب یہ نئی پالیسی پچھلے ہفتے سامنے آئی ہے اور اس میں انہوں نے جو اقدامات تجویز کیے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کچھ آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہیں؟ کائنیٹک, نان کائنیٹک میئرز ہوں گے؟ اٹس نانسنس. اس قسم کی رپورٹیں میں جب سے پاکستان کو اسٹڈی کر رہا ہوں اور افغانستان کو اسٹڈی کر رہا ہوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اسٹڈی کر رہا ہوں اور نیکٹا کو اسٹڈی کر رہا ہوں, یہ کاغذ کے اوپر فارمولیشنز بنائی جاتی ہیں. یہ 5 پوائنٹ فارمولیشن بنائی ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. یا کتنے ہم نے نیشنل ایکشن پلانز دیکھے ہیں, کتنے پوائنٹ وائز کیا کیا چیزیں یہ کہتے تھے کریں گے, مگر ایکچولی ہوا یہ چیز نہیں چلے گی. یہ باتیں ہیں صرف کہ ہم کریکولم کو چینج کریں گے, ہم انڈاکٹرینیشن ٹھیک کریں گے ان کی, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. یار ان سے کچھ بھی نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے نہیں ہے کہ دیر از این اینٹی ٹیررزم پالیسی زار جو کہ سارا اینگلز کو کرے, اس کے پاس پوری اتھارٹی ہو اور وہ جا کے امپلیمنٹ کروائے, اور اس میں زیادہ تر پولیٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے ایک دو ایجنسیاں ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے یہ سارا کچھ. وہ نیکٹا کی سر از اے فرنٹ آرگنائزیشن. نیکٹا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس قسم کے کاغذی کارروائی کرنے کے لیے 2 لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں, وہ تھوڑا بہت ادھر سے لیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں اور ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا دیتے ہیں. یہ میں نے بہت سی ایسی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سنی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اس میں اتنی مشکل ہے یہ کوآرڈینیٹ کر کے یہ ساری پالیسی بنانا, اور اس کے ساتھ ریاست کی باقی پالیسیز بھی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ان کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے, جہاں کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے کہ فار پولیٹیکل ریزنز, کیونکہ وہاں وہ موقع پرستی از دا پیراماؤنٹ پرنسپل. تو یہ تو اس قسم کی چیز, یہ ابھی تک اس قسم کی بڑے پیپرز نکلے ہیں,
بڑی پالیسیز نکلی ہیں. یہ فضول ہے, یہ صرف باتیں ہیں, ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. ایکچولی موٹی موٹی بات ہوتی ہے پالیسی کے اندر جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈائریکشن. اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہے اس کو چلانے کے لیے یو نیڈ ون فوکل پرسن with full power, both political and military. یہاں تو نیکٹا کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. It's just a shell organization. بیوروکریٹ 4 بٹھا دیے, ایک آدھ جرنیل بٹھا دیا ہوگا, وہ سارا دن بیٹھ کے پالیسی پیپر لکھتے رہتے ہیں, وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. اور آپ اور میں اخبار میں آتے ہیں, ہم ایک دن پڑھ کے او گیا ختم. This is what happens. وہ ہمیں لگتا ہے کوئی برینز کریکولم چینج مطلب ہے آپ بتائیں, یہ رجسٹر نہیں کر سکتے مدارس کو, یہ کریکولم چینج کریں گے. وہ پہلا آئٹم ہی اس میں یہی ہے کریکولم چینج. وہ اسکول کریکولم چینجز ہے لیکن مدرسہ تو لکھا ہی نہیں گیا. نہیں چھوڑو نا, ان کی کیا, ان کے اتنے گٹس نہیں ہیں ٹو ایون میک اینی چینجز. باتیں بھی نہیں صحیح کر سکتے, لکھ بھی صحیح نہیں سکتے. ری سیٹ یہ کریں گے اور ری ٹیون یہ, ارے یار انفورس کریں گے, ری انٹیگریٹ کریں گے, ری وزٹ کریں گے, ریچ آؤٹ کریں گے, بس یہ ٹپیکل وہ جو ہے نا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن, میں اس سے بہتر بنا کے ان کو دے سکتا ہوں فار فری. مگر کیا اس کی دیر از نو امپلیمنٹیشن میکینزم. اس کے پیچھے کیا پاور ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرائے گی؟ یہ تو پرائم منسٹر نہیں کرا سکتا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک نیشنل نیریٹو کو بھی پروموٹ کرنے کی بات کی ہے. تو صرف آپ کا خیال ہے کہ صرف طالبان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے نیشنل نیریٹو ہے؟ اٹس فار دی انٹائر کنٹری. یو نیڈ اے نیشنل نیریٹو دیٹ ٹیکس اٹ اوے فرام ریلیجس ایکسٹریمزم اینڈ سیپریٹس ریلیجن فرام پالیٹکس. وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ٹالرنس کا کلچر, ایکسیپٹنس ٹالرنس کا کلچر اس ملک میں, ٹالرنس کا کلچر اس ملک میں تو انٹالرنس کا کلچر ہے. کون آج تک کسی نے اس کو ٹیکل کیا ہے؟ نو. ہر دفعہ جب بھی کوئی انٹالرنٹ چیز ہوتی ہے تو جنہوں کے لمبے پہ جاندے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ تو یہ رسپیکٹ کیا جائے گا سوشل پولیٹیکل ریلیجیس ڈفرینسز کو وائلنس کی طرف جائے بغیر, اس چیز کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ باتیں ہیں عائشہ, چھوڑ دو ان کو, چھوڑ دینا چاہیے. تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رفٹ ادھر افغانستان میں پیدا ہوئی ہے, 1990 جیسے طالبان طاقت تو نہیں ہے طالبان حکومت کے پاس, لیکن یہ رفٹ ان گروپس کو اسٹرانگ نہیں کرے گی جو دہشت گردی یا پرتشدد پالیسیز پر آمادہ ہیں, جیسے داعش ہو گئی یا جیسے TTP ہو گئی, اس سے یہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ گروپس اتنے طاقتور نہیں ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خود طالبان یہ کہتے ہیں کہ جو داعش ہے اس کو تو ہم نے مور اور لیس ایلیمنیٹ کر دیا. مگر امریکن جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں, ابھی بھی کوئی 2,500 کے قریب داعش فائٹرز ہیں اور وہ ابھی بھی سینٹرل ایشیا اور ادھر ادھر ان کے ارادے نیک نہیں ہیں. تو وہ تو آلریڈی فوکس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. مگر اسی لیے بیکاز وہ فوکسڈ ہیں آن داعش, داعش جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کر سکتی ہے. طالبان, افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ابھی انٹرنیشنل ٹیررزم کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. مگر یہ جو داعش ہے اٹ سپورٹس اٹ. تو امریکہ کو تھریٹ TTA یا TTP سے نہیں ہے, ان کو داعش سے ہے. رشیا کو بھی داعش سے ہے, سینٹرل ایشیا کو بھی داعش سے ہے. یہ داعش والوں نہیں تو ان کا بیسس ہے تاجکستان کے بھی, اور وہ جو رشیا کے اندر جو اٹیکس ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کلیم کیے تھے وہ کہ جی یہ داعش والوں نے وایا تاجکس بیسڈ ان تاجکستان, وہاں تک پہنچا تھا. اور وہ پھر یوکرینین فائٹرز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کافی اس قسم کے نیٹ ورکس ہیں یہ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ان کی ایلیمینیشن از گوئنگ ٹو بی پاسبل. طالبان چاہیں گے کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیں, بٹ دے ول آلسو یوز دا اسیسینیشن ٹیکٹکس. اوپن وارفیئر ان کے خلاف فوج بنا کے بھیجنا ان کے علاقوں میں, ان کے ساتھ جنگ کرنا, دے ول ناٹ ڈو دیٹ. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ایک طرف قتل ہو رہے ہیں, اسیسینیشنز ایک طرف ہو رہی ہیں, ابھی ان کی طرف سے کوئی اٹیک یا کوئی پالیسی ایسی نہیں آئے گی کہ پھر دوسری طرف بھی اسیسینیشن شروع ہو جائیں؟ اور ان دونوں گروپس کی لڑائی میں TTP کہاں کھڑی ہے؟ TTP تو اس وقت الگ بیٹھی ہوئی ہے, وہ نہیں اس کا جنگ کا حصہ نہیں لے رہی. اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے داعش کے ساتھ سائڈ کیا تو طالبان جو ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے گی اور پھر پاکستان کو کھلی چھٹی مل جائے گی ان کو اٹیک کرنے کی. اس لیے وہ اور یہی وجہ ہے کہ طالبان TTP کو کچھ نہیں کرتے. ان کو ڈر ہے کہ ادھر نہ مل جائیں, اور وہ بھی وہ ایک تھریٹ ہے. وہ ملے نہیں ہیں مگر تھریٹ ہے. مگر یہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے خلیل کی ان کابل, دیٹ تو داعش نے اس کو کہا کہ ہم نے کیا ہے. اب میرا نہیں خیال داعش نے یہ کیا ہے, یا ہو سکتا ہے داعش کے اندر کوئی لوگ ہوں جن کو کہہ کے تو کروا دیا ہو کسی اور نے, because he was not a threat to the Daesh. I mean, he was a rehabilitation minister. یہی تھا نا, ریفیوجیز کے لیے تھا, تو اس کے ساتھ داعش کو کیا ان کے ساتھ تکلیف ہو سکتی ہے بغیر حقانی نیٹ ورک. نہیں تو جو آج کا اٹیک ہے اس کا کلیم ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان میں تو کوئی سامنے نہیں آیا. کوئی کلیم کرے گا؟ نہیں,
क्लेम करते भी हैं लोग, नहीं भी करते, क्लेम करने के रीजंस भी होते हैं। कभी तो सिर्फ कोई ऐसा अननोन ग्रुप होता है वो अपना नाम को शोहरत देने के लिए क्लेम कर लेता है, हालांकि उनका ताल्लुक नहीं होता, किया उन्होंने नहीं होता, मगर वो नाम ले अपना लेके। मगर ये जब इस किस्म की क्लैरिटी के साथ पता नहीं चलता ना, तो फिर आप समझें कि उसके पीछे साजिश है और वो ओपनली अपना हाथ नहीं दिखाना चाहते। ठीक है। अच्छा सेठ साहब, सिर्फ यहाँ हमला नहीं हुआ बल्कि हमने देखा कि कोयटा में भी और कोहाट में भी अटैक्स हुए हैं, इससे पहले बलूचिस्तान में भी हमले बढ़े हैं। मीनवाइल हमने टीटीपी की तरफ से खुलेआम ये धमकी भी सुनी थी कि पाकिस्तान में हमलों को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जो उनके अमीर हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले जब इनखला हुआ अमेरिका का तो उन्होंने पाकिस्तान पर अपने अटैक्स में कमी की थी, लेकिन जैसे पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई तो उन्होंने हमलों की तादाद में इजाफे की धमकी दी। आपके ख्याल में इस धमकी को मामूली समझा जाना चाहिए? आने वाले वक्तों में इसमें इजाफा होगा या मुज़ाकरात फौरी तौर पर आगे बढ़ाने चाहिए? मुज़ाकरात तो होंगे नहीं, डेडलॉक है। मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान की हुकूमत और TTA जो है उनके दरमियान कोई ऐसे मुज़ाकरात होंगे जिसके साथ बलोच इंसर्जेंसी को रोक दिया जाएगा, इंडिया का हाथ कम हो जाएगा और TTP को भी रोक दिया जाएगा। मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे ये मामला रिजॉल्व होते नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। चाइना भी अभी कोई रोल अदा नहीं कर रहा, पाकिस्तान के सारे रूट्स बंद पड़े हैं और एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, और ये जो असैसिनेशन शुरू हो गई हैं इसके साथ और भी डिस्ट्रस्ट बढ़ जाएगा, एतमाद और भी खोएंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि ये कुछ अरसे तक ये इस किस्म की बॉम्बिंग कैंपेन चलेगी और असैसिनेशंस भी होंगे, टारगेटेड असैसिनेशंस होंगे। मुझे कोई अभी सलूशन नज़र नहीं आ रही। और उससे अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है? खाना जंगी नहीं होगी, मगर अगेन वहाँ क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक, हाँ, दे विल ऑल लूज आउट। देखिए अभी हमने एक और फोर्स है जिसकी हमने बात ही नहीं की, वो फोर्स है नॉर्दर्न अलायंस जो पुराने ज़माने का था। हाँ, जहाँ ताजिक और उज़्बेक इकट्ठे होके शिमाली इत्तेहाद, हाँ, तो वो अभी इकट्ठे हो रहे हैं। तो देखेंगे आगे जाके थ्रेट्स इनको क्या होती है, मगर ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की सिचुएशन में तो के लिए क्या है और वो क्या देख रही हैं, क्या भांप रही है? एक ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। अफगानिस्तान का मामला और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अहम स्टेटमेंट सामने आना कि जो इनखला के वक्त असलहा छोड़ा गया था और बगराम एयरबेस हम इसलिए वापस लेंगे कि चाइना पर निगाह रखने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तानी जो वजारत ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और असलहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रैक्टिकली अमेरिका आगे आएगा इस सिलसिले में? अमेरिका कहेगा कुछ, मगर अखुनज़ादा ने कभी वो एयरबेस नहीं देना है इनको, ना हथियार वापस करने हैं ना एयरबेस देना है। ये एक और इशू बनेगा विद इन दी तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि एक कोई सिक्योरिटी गारंटीज़ हमें अगर अमेरिका से मिल जाएं तो और भी बेहतर है हमारे लिए। अच्छा। तो कोई हर्ज नहीं है एयरबेस देने का, जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल हो सकता है, कोई ना कोई फार्मूले निकालेंगे वो। अच्छा। डिफेंस मिनिस्ट्री से आएगी बात या कहीं से, मगर अखुनज़ादा नहीं मानेगा। वो देखिए वो बड़ा स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजिकल इस्लामिस्ट है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने अमेरिका को यहाँ से निकाला है वो आप अमेरिका को वहाँ कदम उठाने देगा, रखने देगा? सवाल ही पैदा नहीं। तो कोई मुश्तरका हिकमत अमली अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बना सकते हैं TTP के खिलाफ या अफगान हुकूमत के खिलाफ? नहीं, पाकिस्तान तो चाहता है, मगर क्या हिकमत अमली हो सकती है? यही हो सकता है ना कि ड्रोन वॉरफेयर कर दिया जाए TTP के ऊपर, तो उससे अमेरिका को क्या मिलेगा? अमेरिका तो बेस चाहता है, अपने हथियार चाहता है, वो तो उसको मिलने नहीं है। तो पाकिस्तान जब तक अफगानिस्तान को कॉन्कर नहीं कर लेगा, अच्छा, तो उस वक्त तक तो नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये धमकियाँ हैं, नेगोशिएशन टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। मिलना अमेरिका को कुछ नहीं, ना अमेरिका वहाँ वापस जाएगा लड़ने के लिए। ठीक है, चले अब अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान इनके मामलात से निकल के ज़रा पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के मामलात की तरफ आते हैं, सहाफ़ती मामलात की तरफ आते हैं, जहाँ हम शट डाउन देख रहे हैं, पाबंदियाँ देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऑफ एयर किए गए हैं। क्या ये पीका एक्ट की वजह से हुआ? नहीं, पीका एक्ट तो एक अम्ब्रेला एक्ट है पीछे, वो तो नहीं अप्लाई किया गया, सिर्फ एक फ़ोन कॉल की गई है। एक फ़ोन कॉल आती है मालकान को कि फ़लाना एंकर, फ़लाना बंदी ज़्यादती कर रहे हैं, वन साइडेड कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है, और कभी कभी फेक न्यूज़ भी चला देते हैं, और जो उनके प्रोग्राम हैं दे आर बायस्ड, और वो एक सियासी जमात के हक़ में है और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सही पोस्ट करते हैं, ये कहा जाता है। और उसके बाद फिर
مالکان جو ہیں وہ اینکر یا اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہے آپ کی پروگرام کے اوپر تنقید، تھوڑا بیلنس کریں اس کو. دوسری موقف بھی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی موقف ہے، وہ بھی دیں آپ. اور اگر وہ آپ ایک دفعہ نہیں دیتے، 2 دفعہ نہیں دیتے، یہ چلتا رہتا ہے، تو پھر یہی آتا ہے کہ اچھا جی پھر ان کو نکالیں یہاں سے. اب کیا مالکان میں اتنی ہمت ہے، اتنی جان ہے کہ وہ ایک فون کال کو ریزسٹ کر کے کہیں جی ہم تو نہیں نکال سکتے؟ آج کل کے حالات اس قسم کے ہیں کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے پاس بہت سے انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے وہ ٹائٹ کر سکتے ہیں آپ کو. اور آپ نے دیکھا جب سے میڈیا جو ہے وہ جرنلسٹ کے ہاتھ سے مالکان کے ہاتھوں میں چلا گیا، جو کہ جرنلسٹ نہیں ہے اور وہ بزنس مین ہیں، تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو بزنس مین اپنی بزنس کو پہلے دیکھتا ہے اور میڈیا آزادی کو بعد میں دیکھتا ہے. تو کوئی ایسا مالک نہیں ہے یہاں چینل کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کو نہ کر سکے. یہاں تو سوائے عمران خان کے آج کل کے حالات میں کوئی بھی نہیں نہ کر سکتا. اور وہ وقت ہمیں یاد ہے کہ جب عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آئی تھنک دیٹس دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اب وارننگز بھی دی جاتی ہیں اور ٹیک آف دی ایئر بھی کر لیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم چینل 24 میں تھے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی خان صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو چینل 24 کو آتے تھے کہ سیٹی کا پروگرام بند کرو، پھر یا سو کر دو، یہ کر دو، فائن بھی ہوئے، جانے کیے گئے، آپ کے پروگرام کو بند کیا گیا، بہت کچھ ہوا. تو وہ انگریزی کا محاورہ ہے the boot is on the other foot. اب وہ جو بوٹ ہے نا جو فیصل واوڈا صاحب ٹیبل وقت کا دھارا جو ہے دوسری طرف اب کوئی اور رکھتا ہے وہ جو. تو اب دس از where we are now. اور یہ عین ممکن ہے اگر آپ اور میں ہاتھ سے باہر نکل جائیں تو پھر آپ اور میں بھی گھر چلے جائیں گے. اچھا، ہاتھ سے باہر نکل جائیں یا جانبدارانہ صحافت کا جیسے الزام لگایا جا رہا ہے؟ یہ یو نیڈ ٹو پریزنٹ، اپنا اوپینین ضرور دیں، مگر کم از کم پریزنٹیشن آپ کی جو ہے یو شوڈ گیو بوتھ سائڈس. اسی کو وہ کہتے ہیں جی بیلنس. وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ صرف ہمارا موقف دیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی اور کا موقف دینا ہے یا آپ نے اپنا موقف بھی دینا تو ہمارا موقف بھی دیں. یہ بائی دا وے پرنٹ میڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انٹو ایکٹیو کیا گیا جاتا ہے تو وہ فون کرتے ہیں سیٹھی کو، سیٹھی تمہارے اوپر یہ الزام ہے. اس کے بعد پورا لمبا چوڑا سٹوری سیٹھی کے خلاف لکھی جاتی ہے. بعد میں آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ سیٹھی کو پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، اس نے ڈینائی کر دیا. تو ایک پیراگراف میں بس وہ ڈینائل آ جاتی ہے، باقی ساری جیسے کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا دی جاتی. تو میڈیا بھی تو ہمارا اسی قسم کی چیز کرتا ہے. دونوں سائڈس کی سٹوری عام طور پہ نہیں ملتی بس وہ کیونکہ پھر سٹوری نہیں بنتی نا، سٹوری نہیں بنتی. لیکن سیٹ صاحب اس سے پہلے سیلف سینسرشپ ہم نے دیکھی، میڈیا نے خود پر عائد کی ہوئی تھی اور صحافی بھی اپنے طور پہ احتیاط کے ساتھ ہی چلتے تھے. لیکن اب کی بار پروگرامز کا اس طرح سے یا اینکرز کا آفر ہونا سخت پالیسی میں سختی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی، بالکل. دیکھیے یہ جن اینکرز کو آفر کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے اینکرز ہیں اور نیوز ڈیسکس ہیں جن کو کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ براہ راست بات کرتی ہے، منسٹریز بات کرتی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ کیا، ہمارا موقف یہ ہے یہ. تو اگر آپ بیلنس طریقے سے چلیں گے تو پھر اس کوئی ایشو نہیں بنتا. مگر اگر آپ ون سائیڈڈ ہو جائیں گے، ٹلٹ کریں گے ان حالات میں جہاں ایک سیاسی جماعت ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہی ہے، گالی گلوچ کر رہی ہے، وائلنٹ قسم کی فیک نیوز چلا رہی ہے اینڈ سو آن. ہاں، لیکن چینل مالکان کو فون کر کے ان کے پروگرامز بند کروانے کے بعد سوشل میڈیا پہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے پرابلم کا. ٹوٹلی اگری ود یو، یہ سولوشن نہیں ہے. مگر کیونکہ اب یہ جن لوگوں کو آپ نے ٹیلی ویژن سے ہٹایا ہے وہ وی لاگ شروع کر دیں گے، کر چکے ہیں اور وہ ادھر سارا ڈائیورٹ کر چکے ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ اگر وہاں بھی یہی ہوگا، میں آپ کو بتا دوں وہاں بھی یہی ہوگا تو پھر پیکا لاء آئے گا. ٹھیک ہے. اس وقت پیکا لاء کی ضرورت نہیں ہے ان کو. پھر وہ پیکا لاء کے ہراسمنٹ، دیکھیے کیس نہیں بنتا مگر کیس بنانا تو ہوتا ہے نا. جب کیس بنا دیا وہ چلے یا نہ چلے بعد میں ہراست تو ہو گئی نا. آپ کا وہ بند ہو گیا چینل یا آپ کو پکڑ کے لے گئے یا کیس چل گیا، آپ کو عدالتوں کے دھکے لگ رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو مسئلہ تو بن جاتا ہے. زد میں تو آپ آ گئے. تو یہ پیکا اس لیے لائے تھے کہ اگر آپ باز نہیں آتے کوٹ ان کوٹ تو پھر پیکا لگے گا. ٹھیک ہے. یہ معاملات صحافت تو اس لیے اس وقت دن بدن تنگ ہو رہا ہے سارا کچھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو جرنلزم ود رسپانسبلٹی. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری آزادی جو ہے نا وہ یہاں تک ہے. یہ ناک جہاں میرا ختم ہوتا ہے تو آپ کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. آپ کی جو آزادی بھی یہاں تک ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے کسی اور کی ہو جائے. جس کے اوپر آپ بات کریں گے اس کا بھی حق ہے کہ آپ ان کا موقع بھی سنا جائے ان ڈیفینس. تو آئی تھنک وی ان دا میڈیا آلسو نیڈ ٹو ریئلائز کہ جیسے
ایبسٹریکشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایبسولوٹ ہے. آزادی ایبسولوٹ نہیں ہوتی, ہر چیز ریلیٹیو ہوتی ہے. میری آزادی ان ریلیشن ٹو یور آزادی, اپوزیشن کی آزادی ان ریلیشن ٹو گورنمنٹس آزادی, جوڈیشری کی آزادی ان ریلیشن ٹو پارلیمنٹس آزادی, اسٹیبلشمنٹ کی آزادی ان ریلیشن ٹو ڈیموکریسی کی آزادی, سول رائٹس کی, کانسٹیٹیوشن کی آزادی. ایوری تھنگ از ان اسٹیٹ آف بیلنس. اگر یہ بیلنسز خراب کر دیں گے تو پھر انسٹیبلٹی آتی ہے اور پھر کیوس آتا ہے. اچھا سٹی صاحب, اس سے پہلے صحافتی تنظیمیں عموماً پروگرامز کی بندش پہ آف ایئر کیے جانے پر احتجاج کرتی تھی, اس سے صحافت پر حملہ قرار دیتی تھی. اب کی بار پروگرامز کی خبریں تو آ رہی ہیں کہ بند ہوئے, صحافی آف ایئر ہوئے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں کر رہا, شور نہیں مچ رہا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آف ایئر ہوئے ہیں, کیا ان کی طرف سے کوئی بیان آیا؟ نہیں آیا نا. صرف یہ ہے کہ ہم آف ایئر ہو گئے ہیں تھوڑی عرصے کے لیے. کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں, کوئی کہتا ہے میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں, کوئی کچھ یہ نہیں کہہ رہا. ہاں یہ نہیں کہا جو میں نے کہا ہے کہ فون آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور انہوں نے ہمیں مالکان کو کہہ کے ہمیں اڑا دیا ہے, یہ نہیں کہا. اگر یہ کہیں گے تو پھر یہ ادارے جو ہیں یہ حرکت میں آئیں گے اور کہیں گے ایک کمپلینٹ آئی ہے جس کمپلینٹ کے اندر یہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے اس میں, اگر یہ کہہ بھی دیتے ہیں تو مالکان آگے سے کہیں گے ہمیں تو کوئی فون نہیں آیا. وہ تو کہیں گے ہمارے انٹرنل پالیسی ہے یہ کہ ہم نے یہ بیلنس نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے یہ کر دیا. تو دیر آر دیز ایشوز. اگر تو آپ نے اس کو ایشو بنانا ہے تو پھر یو نیڈ ٹو ہیو آل دی ایویڈنس اینڈ یو میک اے بگ ایشو اینڈ یو دین اسٹینڈ اپ اینڈ سے اٹ. تو پھر اس کے بھی پھر بھگتنا پڑتا ہے, اس کے نتائج ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہی ہماری بدقسمتی ہے. جب ہماری چینل وینٹ آف ایئر 3 دفعہ ہوا, کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہمیں یہ کہا گیا, مینجمنٹ نے یہ کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, ہم بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ان کو ری ایشور کرنے کی. عمران بڑے ناراض ہیں آپ سے اور یہ ہے وہ ہے. تو اسی قسم کی بات تھی نا. تو پھر 10 دن کے بعد ریسٹور ہو گئی اور ہمیں کہا گیا ذرا ہاتھ ہولے رکھو, عمران کے پرسنل ایشوز کے اوپر نہ بات. اور پھر آپ محتاط ہو گئے؟ پھر میں یعنی محتاط ہونا پڑ گیا نا, جو دھمکی آ گئی تھی. اور عمران خان تو مجھے سب سے زیادہ پیار تو میرے سے کرتے تھے, ابھی بھی شاید کرتے ہوں, آئی ڈونٹ نو. ذکر کرتے رہتے ہیں آپ اپنی سزاؤں کے سلسلے میں بھی کیا تھا. اب تو مجھے دوسری طرف سے یہ تانے آتے ہیں کہ تانوں کی ہوا تسی بڑے پرو پی ٹی آئی ٹلٹ ہو گیا. میں کہا نہیں, میں پرو پی ٹی آئی یا پرو نون لیگ نہیں ہے یار, میں ایشوز پہ میں بات کرتا ہوں اور ان کی بات میں بڑا وزن ہے, ان کی پالیسیز میں I don't think they are right. I think Imran Khan is hurting himself and I think policy change ہونی چاہیے. بٹ کیا وہ پاپولر ہے؟ یس. کیا آج الیکشن ہو وہ جیت جائیں گے؟ یس. ان باتوں کی وجہ سے آپ کو پرو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. تو جو حقیقت ہے میں کیسے ڈینائی کروں, مجھے یہ بتایا. بس آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کو بائی کر لیا جاتا ہے کہ پاپولیرٹی از انف فار پاکستان تحریک انصاف کے. نہیں, دیٹس ناٹ انف. پالیسی بھی ٹھیک ہونی چاہیے, جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. کچھ اپنی پاس غلطیاں جو ہیں ان کو تو تسلیم کرے کہ ہم نے یہ غلطی کی, یہ غلطی کی, یہ غلطی. آج بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنی ہے, وہی ریئل پاور ہے. تو پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہاں سے ہیں؟ کورس کریکشن کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تضادات دور کریں اپنے پالیسی میں تو آپ کو اس مقام تک پہنچائے گی جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. یوکرین کو لے کر ان کی پالیسی کس سمت میں جائے گی, انہوں نے کس معاملے پر یو ٹرن لیا, بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ویورز آرام سے کل پہ اٹھا رکھتے ہیں. آپ کے ویورز جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. اور سوال بھی آیا ہے شمالی وزیرستان سے سخی رحمان صاحب. سٹی صاحب, پچھلے دنوں یہ ڈیفیمیشن کا قانون جو بنا, ہمیں تو یقین تھا کہ ابھی کافی فرق پڑ جائے گا. یہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کے جو مشن ہے اس میں کمی آ جائے گی اور سارے لوگ ڈر جائیں گے اور کچھ کو گرفتار کر دیا جائے گا اور وہ واقعی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. مگر بنتے ہی اس کا وہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور جھوٹ جو ہے اسی طرح دڑلے سے جاری ہے. سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, ہر جگہ وہی جھوٹ. اور نہ کوئی ڈیفامیشن کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر رہا ہے. اور سب لوگ جانتے بھی ہے کہ یہ یوٹیوبرز اور یہ صحافی کے نام پہ جو لوگ ہیں یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو یہ قانون ابھی الماری میں پڑا ہے. اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور یہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز تھے جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے
जाए, आलमी सतह पे भी वो इसी तरह के काम कर रहे हैं। तो उनके दरमियान जो शदीद लड़ाई जारी थी, उसी शदीद तरीन लड़ाई के दरमियान ही ये सारे यूट्यूबर बाहर मुंतकिल हो गए। ये किस तरह जा सकते हैं अगर हमारे मुक्तदर हल्के उनको इजाजत नहीं देती? मुझे ये समझ नहीं आया। अगर आप ये भी बता दे कि ये लोग किस तरह बाहर गए हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। बड़ी मेहरबानी। सुनिए, जो लोग बाहर चले गए हैं ना, वो उस वक़्त निकले थे जहाँ इस मुल्क के अंदर कोई क्लियर कट गवर्नमेंट नहीं थी, ना उस वक़्त कोई पॉलिसी थी। एक इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, उस वक़्त कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, पता नहीं था कि ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपने आप को अपना किबला जो है उसको सही करेंगे या नहीं करेंगे। और केपी के अंदर इनकी अपनी हुकूमत थी, खान साहब की। तो वो कुछ लोग तो केपी के ज़रिए निकल गए बाहर, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट्स और ये सिक्योरिटी वगैरह जो है, अगर सीएम आपके साथ हो तो बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरा ख्याल है उस टाइम पे ये लोग ज़्यादा लोग निकले हैं। फिर आपको याद होगा कि जब उस वक़्त भी जनरल फैज़ जो थे उनकी काफ़ी असर रसूख था, इवन व्हेन ही वाज कोर कमांडर पेशावर, तो उस वक़्त भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। तो दैट इज़ उस वक़्त ये निकले हैं। उसके बाद अभी हाल ही में तो 2-3 लोग निकले हैं। मैं समझता हूँ, मैं इस पर तबसरा मुझे करना नहीं चाहिए, नाराज़ हो जाएंगे कुछ लोग, मगर सवाल आपका जायज़ है कि आजकल के हालात के अंदर अगर एक शख्स है, अगर नजम सेठी बहुत गलत बातें कर रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट ने नज़र रखी हुई उनके ऊपर, तो वो कैसे इस मुल्क को इस मुल्क से बाहर जा सकता है? और वो जो मर्ज़ी कहे कि मैं पहाड़ों पे गुज़रा, मैं इधर गया, मैं उधर गया, ये होता नहीं है ना। आपके पास एक ही पासपोर्ट है, वही पासपोर्ट है, कोई जाली पासपोर्ट आजकल चलते नहीं हैं। आप निकल भी जाएं यहाँ से अफ़गानिस्तान किसी कबायली के ज़रिए, तरीके के ज़रिए, और तो वहाँ से आप कैसे आगे जाएंगे? वहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ आप लैंड करेंगे वहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे बड़ा मुश्किल है, अनलेस यू हैव लीगल सपोर्ट के आप निकले हैं सही तरीके से, एग्ज़िट मोर लगी हुई है, और फिर उसके बाद आपके पास वीज़े हैं पुराने जो वहाँ आप जा सकते हैं। मगर तो इसीलिए फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जी फ़लाना जर्नलिस्ट जो है जो यहाँ से निकल गया, बातें तो बड़ी करता है मगर कैसे निकल सकता था यहाँ से, निकाला गया यहाँ से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके बात में वज़न तो है। मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ से निकल सकता है अगर फ़ैसला ये हो कि इसको नहीं निकलने देना, इसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी है, ये गलत बच्चा है, या गलत आदमी है, या औरत है, ये नहीं हो सकता। हमारे एक दोस्त हैं, एक ज़माने में वो बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, उनको बड़ी सहूलतें भी मिलती थी, कोई इंसाइट्स भी मिलती थी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चिड़िया भी बड़ी थी। मगर फिर उन्होंने कुछ अरसे से कुछ ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई। एकेडमिक उनको रोक दिया, वो जा रहे थे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनको जाने नहीं दिया, एक बटन दबाया और वो नहीं जा सके। तो मतलब दैट इज़ हाउ पावरफुल द इस्टेब्लिशमेंट इज़। एंड तो आपका जो सवाल जायज़ है। अगला सवाल आपका ये कि पीका क्या है, उस अलमारी में बंद करके फेंक दिया? नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि पीका जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल होगा। उससे पहले पीका के बगैर अगर कोई चीज़ काम आ जाती है तो क्यों ना की जाए। अगर एक फ़ोन कॉल के ऊपर ही काम आपका मसला हल हो जाता है तो फिर पीका करने की क्या ज़रूरत है? ये जो होते हैं ना कानून, इनको उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब बाकी सब कुछ फ़ेल हो जाए। वो कहते हैं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ दिखावे के लिए होता है, धमकी के लिए होता है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको इस्तेमाल करना पड़ जाता है वो, तो फिर इसका मतलब है आपकी सारी पॉलिसी जो थी वो फेल हो गई है, और फिर उसके नतायज जो है वो आपको भी उसके नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा। तो ये पीका भी उसी किस्म की चीज़ है। पीका के अंदर आप आखिरी स्टेज पे लोगों को आप धरेंगे, लोगों को आप रोकेंगे, लोगों को आप हरास करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, टांगे खींचेंगे, उनको अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। अगर वो रेड लाइंस एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, वो सहाफ़ी हों या जो भी हों, वो क्रॉस करते जाएँ तो फिर वो इस्तेमाल होगा। और अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, और किसी स्टेज पे वो हो सकता है। अगर कोई ऐसे शख्स हैं जो कि हमेशा रेड लाइन क्रॉस करते हैं,
تو یہ ایک قانون ہے, ایک ہتھیار ہے ان کے پاس ایک ہتھیار چھوڑے, میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں, قانون بھرا ہوا ہے ہتھیاروں کے ساتھ ہی. اگر ریاست اس کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ایک FIR کٹتی ہے اور آپ اڑ جاتے ہیں, پھر آپ دھکے لگتے ہیں, آپ کو پھر پتہ چلتا ہے. آپ سیاستدان نہیں ہیں کہ آپ ہر روز چکر لگائیں اور ایسے چوز اپنے لگوائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. ایک صحافی کے لیے یا ایک اینالسٹ کے لیے ایک چکر بھی پولیس اسٹیشن کا لگانا پڑ جائے نا تو موت پڑ جاتی ہے, کیونکہ اینڈ دیٹس دا وے اٹ از. تو یہ انڈیا میں بھی ایسی ہے, یہاں بھی ایسی ہے, اس لیے سارے جو ہے وہ پھر چپ کر کے سر نیچے کر کے کوشش کرتے ہیں سروائیو کرنے کی. تو ایسی بات نہیں ہے. آج بات اصلی کیا ہے کہ یہ قانون ایک حد تک چلتے ہیں, ایک حد تک دھمکی چلتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ابھی تک لگے ہوئے ہیں جو لوگ فیک نیوز چلاتے تھے. یہی ہم کہتے تھے کہ یہ پیکا کے ساتھ فیک نیوز جو ہے نا, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے 10-12 لوگ ایسے ہیں جو کہ اوپنلی کرتے ہیں, ان کو آپ کریں گے, مگر یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لگے ہوئے ہیں, والنٹیئرز لگے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے لگے ہوئے. کیسے آپ روکیں گے؟ کیا آپ ٹویٹر ہی بند کر دیں گے؟ آپ نے کر کے دیکھا نا کیا ہوا؟ نہیں, اس کو بھی آپ نہیں بند کر سکتے. جب یہ آپ اس طریقے سے چیز کرتے ہیں تو ساری معیشت کو پھر فرق پڑ جاتا ہے. پھر وائی فائی اور یہ انٹرنیشنل گلوبل ریلیشنز اور یہ سب کچھ, یہ سارا جن کے اندر بڑھ جاتا ہے. یو کانٹ افورڈ اٹ. تو یہ ایک لیول تک ہی آپ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں, ایک یہ جو مکھی کو ہیمر کے ساتھ مارنے کی ضرورت, اور تھوڑا مارنا ایک مکھی کے لیے. انفارچونیٹلی یہاں مکھیاں اتنی ہو چکی ہیں, بن گئی ہیں, کیونکہ ہماری سیاسی پالیسیز اتنی غلط رہی ہیں جس کی وجہ سے اب اتنا گند پڑ گیا ہے. اس کو آپ پیکا کے ساتھ 1 2 3 4 لوگوں کو تو دھمکی دے کے کر لیں گے, مگر یہ جو بہار بنی ہوئی ہے, باہر ایک ماحول بنا ہوا ہے جس کے اوپر ہر قسم کی بات چل رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اس کو کنٹرول کرنا سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے, یہ ان قسم کے اقدامات سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جامع سوال کا جامع جواب. وقت کی کمی کے باعث کچھ دیگر سوالات کر پائیں گے. ملک اوان صاحب امریکہ سے کچھ جاننا چاہتے تھے, عمر فاروق صاحب بورے والا سے سوال بھیج رہے تھے, رضی الدین نیدرلینڈ سے, سجاد احمد صاحب انگلینڈ سے, باسط امریکہ سے. آپ کے سوالات کو اگلے پروگرام میں ضرور حصہ بنائیں گے شو کا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہیں.